محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ذوالقرنین کا ایک عجیب قوم سے گزر۔ ناظرین، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ امید کی کمی کا دنیا کی محبت کے ساتھ جمع ہونا ناممکن ہے، اور موت کا انتظار اور دنیا کی مشغولیت دونوں حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ برتن جب ایک چیز سے بھرا ہوا ہو تو اس میں دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکنیں ہیں۔ جب ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی، اور یہ مشرق اور مغرب کی طرح ہے، جب ایک کے قریب جاؤ گے تو دوسرے سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں جس قدر چاہتے ہیں دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر گرے گا۔ ناظرین، ذوالقرنین ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پاس دنیاوی اسباب میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی، اور انہوں نے اپنے مردوں کی قبریں اپنے گھروں کے دروازوں پر رکھی تھی، اور ان کی دیکھ بھال، صفائی اور زیارت کرتے تھے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی غذا گھاس اور زمینی نباتات تھی۔ ذوالقرنین نے ان کی طرف ایک آدمی کو بھیجا جو ان کے سردار کو بلا لائے، لیکن سردار نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین خود اس کے پاس آیا اور کہا، تمہیں کیا ہوا کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس نہ سونا ہے اور نہ چاندی، اور تم دنیا کی کسی بھی نعمت کے مالک نہیں ہو؟ ان کے سردار نے ہاں میں جواب دیا اور کہا، اس لیے کہ دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی جی نہیں بھر سکتا۔ ذوالقرنین نے کہا، تم نے قبریں دروازوں پر کیوں کھود رکھی ہے؟ سردار نے جواب دیا، تاکہ یہ قبریں ہمارے سامنے رہیں اور ہم ان کو دیکھیں، اور ہمارے لیے موت کی یاد تازہ ہوتی رہے، اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے صاف ہوتی رہے، اور ہم اپنے رب کی عبادت سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین نے کہا، تم گھاس کیوں کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، تاکہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنائیں، اور اس لیے بھی کہ کھانے کی لذت حلق سے آگے نیچے نہیں جا سکتی۔ پھر اپنا ہاتھ الماری کی طرف بڑھایا اور اس میں سے ایک آدمی کی کھوپڑی نکال کر سامنے رکھی اور کہا، اے ذوالقرنین، تو جانتا ہے کہ یہ کون تھا؟ ذوالقرنین نے منفی میں جواب دیا تو بولا، یہ کھوپڑی والا ایک بادشاہ تھا اور اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، کمزوروں کو ستایا کرتا تھا، اور اپنی زندگی دنیاوی مال و دولت کے حصول میں گزارتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور آگ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا، اور یہ اس کی کھوپڑی ہے۔ اس نے پھر ہاتھ لمبا کیا اور ایک انسان کی کھوپڑی اس کے سامنے رکھی اور کہا، تو اسے جانتا ہے؟ ذوالقرنین نے بدستور منفی میں جواب دیا تو سردار نے کہا، یہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا اور اپنی رعایا پر شفیق تھا، اور اہل مملکت سے محبت کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیا، اس کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور اس کے درجہ کو بلند فرمایا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ذوالقرنین کے سر پر رکھ کر کہا، یہ بھی ان دونوں کھوپڑیوں میں سے ایک بننے والا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین زوردار انداز میں رویا اور اس کو گلے سے لگایا اور کہا، اگر آپ میری رفاقت کو پسند کریں تو میں اپنی وزارت آپ کے حوالے کر دوں گا اور اپنی بادشاہت میں آپ کو حصہ دوں گا۔ اس سردار نے کہا، دور ہٹ جاؤ، مجھے اس چیز میں کوئی رغبت نہیں۔ ذوالقرنین نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا، کیونکہ ساری مخلوق مال و مملکت کی وجہ سے تیری دشمن ہے، اور یہ سب لوگ میری قناعت اور بے نیازی کی وجہ سے میرے دوست ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ دنیا سرسبز اور میٹھی چیز ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں تمہیں دوسروں کا نائب بنایا ہے، اور وہ دیکھے گا تم کیسا عمل کرتے ہو، لہٰذا دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے تھا۔